القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حقیقی طالب علموں میں شامل فرمائے. آمین. انشاءاللہ. تو آج میں آپ کا نہایت قدردان ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے ساتھ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور آپ سب کو تر و تازہ اور صحت مند رکھے. آمین. انشاءاللہ. تو آج ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. خاص طور پہ ہم ذاکر الرحمن صاحب کے والد عزیز الرحمن صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز الرحمن صاحب کو جنت نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن پڑھنے اور سبق پڑھنے کا ثواب بھی ان کو عنایت فرمائے. آمین. تو آئیں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں انشاءاللہ. الرحمن الرحیم کے متعلق اس سے پہلے ہم اسٹڈی کیے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت میں سے مکمل حصہ عطا فرمائے. ایک سوال آیا تھا کہ الرحمن کو ہم اردو میں مہربان، بہت مہربان، اور رحیم کے معنی بھی بہت مہربان، یہ دونوں میں کوئی فنی فرق ہے؟ یہ سوال آیا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واضح کر دوں کہ الرحمن اور رحیم دونوں کے درمیان ایک باریک فرق ہے جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. الرحمن حقیقت میں رحمت عامہ کو کہتے ہیں، یعنی جو مسلم اور مومن، غیر مسلم، غیر مومن سب کو شامل ہے. آپ نے دیکھا جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے نیچے
کوئی مسلمان کھڑا ہو، کوئی غیر مسلم کھڑا ہو، کوئی بھی کھڑا ہو، کوئی مخلوق ہو، تو اس کے اوپر وہ بارش کے قطرات آتے ہیں اور اسے اس بارش میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے مومنوں کو بھی اور غیر مومنوں کو بھی، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ تو الرحمن ایسا رحم فرمانے والا جس میں مومن اور غیر مومن کی کوئی تفریق اور امتیاز نہیں ہے، وہ الرحمن ہے۔ لیکن رحیم جو ہے، الرحیم، وہ صرف مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنین کے ساتھ، مومنین کے لفظ کے ساتھ آیا۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک فرق اور خود آ جائے کہ رحمان یعنی جو دنیا میں رحم فرمانے والا، اور الرحیم وہ رحمت والا جس کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ الرحمن ایسی رحمت والا جو دنیا میں رحم فرماتا ہے، اور الرحیم ایسی رحمت فرمانے والا جو دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور اسی سے کیونکہ مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوتی موت کے بعد، موت کے بعد اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، رکتی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جاری اور ساری اور کنٹینیو ہوتی ہے۔ تو الرحیم جو ہے وہ مومنین کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ اب آج ایک اور آپ یہ مالک یوم الدین دیکھ رہے ہوں گے، مالک یوم الدین، یہ مالک کے جو لکھنے کا طریقہ ہے، یہ آپ کو یاد رہے کہ قرآن کے جو لکھنے کا طریقہ ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ مبنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے پہ مبنی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے جیسا چاہا ویسا لکھ لیا، یہ اس طرح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اردو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ خواہ مخواہ، یا میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، گفتگو۔ مثال کے طور پر یہ گفتگو میں گفت ایک ورڈ ہے اور گو الگ ورڈ ہے۔ اگر ہم چاہیں تو دونوں کو ملا کر لکھیں اس طرح، گفتگو۔ اگر ہم دونوں کو الگ کرنا چاہیں تو دونوں کو الگ کر سکتے ہیں، بالکل، ہاں، اور دونوں بھی صحیح ہوں گے، ہاں، دونوں میں کوئی آپ کو غلط نہیں کر سکے گا۔ تو ہم جیسا چاہیں، لیکن قرآن کی جو کتابت ہے، تحریر ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ ہے۔ یہ مالک جو میں لکھا ہوں، اگر میں اسے نکال دوں اور اسے بھی نکال دوں تو کیونکہ عرب کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ زبر زیر رکھیں، تو اسی کو آپ پڑھیں گے، اس کو کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ پڑھے مالک یوم الدین، ملک سیم ورڈ ہے، ورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن پڑھنے میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عرب کا قبیلہ ہو جو اس کو مالک یوم الدین پڑھے، اور ہو سکتا ہے کوئی اس کو مالکا یوم الدین، پھر میم کو زبر آ جائے گا، مالکا یوم الدین۔ تو قرآن مجید میں یہ وسعت رکھی گئی کہ عرب کے جو قبیلے تھے وہ اپنے اپنے جو ان کے پڑھنے کا طریقہ یا بولنے کا طریقہ ہے اس کے لحاظ سے وہ پڑھ سکیں۔ تو اس لیے ملک کو اس طور پہ لکھا گیا کہ اسے ملک بھی پڑھ سکیں اور مالک بھی پڑھ سکیں۔ مالک پڑھیں گے تو بھی معنی تقریباً سیم ہوگا، ملک بھی پڑھیں تو معنی تقریباً سیم ہوگا، معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو ہماری جو قرات ہے وہ قرات ہے مالک یوم الدین۔ تو ہم اس کے اوپر چھوٹا سا الف لکھتے ہیں اس طرح، اور اس کے بعد
اس طرح. تو اب یہ مالک یوم الدین ہو گیا. لیکن مالک کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں. یہ اصل میں نے آپ کو قرآن میں جو پڑھنے کا اختلاف ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آخر قرآن کی قرأت الگ الگ کیسے ہے. تو اس کو آپ تصور کر سکیں گے کہ قرآن کے پڑھنے میں جو اختلاف ہے وہ اس پہ مبنی ہے، اسی حقیقت پہ مبنی ہے. تو مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، ہماری جو قرأت ہے مالک یوم الدین. مالک کے معنی کیا ہے؟ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ یاد رہے. مالک، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، یعنی آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے. یہ مالک اردو میں اور فارسی میں تقریباً سیم معنی میں مستعمل ہے. تو مالک کے معنی جس کی ملکیت میں ہے اور جس کے تصرف میں ہے، جو کسی چیز کا تصرف کرنے والا ہے اسے مالک کہتے ہیں. یوم کا معنی اب ہمیں دیکھنا ہے. یوم، یوم کے معنی ہے دن، یوم دن. اور الدین، جی بالکل، الدین کا معنی ہے جزا. آپ جزا کے بدلے بدلہ بھی کہہ سکتے. تو اب یہ معنی ہوگا کہ جزا کا دن. یوم الدین کا معنی ہوگا جزا کے دن، اور مالک کے معنی مالک، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. ابھی تو ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی اس چیز کا مالک ہے، کوئی اس چیز کا مالک ہے، اور ان کو اپنی ملکیت کا احساس بھی ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی ہی سب چیز کا مالک ہے. اور اس میں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جی. تو یہ معنی ہے اس کے مالک یوم الدین. اب ہم دوسرے جز کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. مالک یوم الدین، اصل میں ہمارا مقصد تفسیر کی طرف نہیں جانا ہے. تفسیر کی طرف اب اگر آپ جائیں تو آپ ایک سے ایک تفسیر ہے، اور ایک ورڈ کے تحت میں آپ کو سووں پیجز ملیں گے. یہ عربی میں لوگوں نے تفسیریں لکھی ہے جن کا نام بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. اتنی قرآن مجید دنیا میں، قرآن مجید کی جتنی تشریح اور توضیح لکھی گئی کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی. یہ حقیقت ہے. مالک یوم الدین، تو آپ دیکھیے جزا کے دن کا مالک، جی. تو یہ آپ کو یاد رہے، مالک کے معنی آپ پہلے سے جانتے ہیں. یوم کے معنی ہے دن، یوم دن، اور الدین بدلہ. الدین، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ پوچھے کہ الدین تو ریلیجن کو کہتے ہیں، الدین ریلیجن. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے، الدین کے معنی ریلیجن بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے علماء کرام نے جو تفسیر کی ہے اس کا معنی ہے بدلہ، جزا بدلہ. اچھا، اور یہ بدلہ اور جزا سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے. جزا میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اچھائی کو ذکر کر رہے ہیں، بلکہ جزا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی اچھائی کے ساتھ. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سزا کو بھی شامل ہے. اگر جزا صرف آپ لفظ کہہ رہے ہیں تو سزا کو بھی شامل ہے. بدلہ اگر آپ کہیں تو بھی دونوں کو شامل ہے، یعنی بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اگر برا ہو تو وہ سزا ہے، بدلہ اگر برا ہے تو وہ سزا ہے، اور بدلہ اگر اچھا ہے تو وہ ثواب ہے، ثواب ہے. عربیوں کے قرآن میں یہ زبر زیر پیش وغیرہ نہیں ہوتی؟
جی تو میں یہ ہم لوگوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، جی تو پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیونکہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آ رہا اس میں، یہ عربی کو تو زبر ضرور زیر پڑھنا والے قرآن میں ہی پڑھنا چاہیے جی، بالکل۔ ہاں تاکہ غلطی نہ ہو۔ تو اس میں عربیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو وہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں اچھا جی۔ اب دیکھیے دوسرا آپ جو ورڈ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک سیپریٹ ورڈ ہے اور یہ ایک سیپریٹ ورڈ ہے اور یہ ایک سیپریٹ ورڈ ہے اور یہ ایک سیپریٹ ورڈ ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں کہ ایا کو الگ کر دیں اور کاف کو نعبد کے ساتھ ملائیں۔ اچھا اچھا، ایاک نعبد میں کاف کو نعبد کے ساتھ آپ تصور نہ کریں، ٹھیک، آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ ایاک ایاک ایک لفظ ورڈ ہے، اس کے بعد نعبد الگ لفظ ہے۔ یہ نہیں کہ کاف کو ہم نون کے ساتھ نہیں ملا سکتا، اٹیچ کریں، ایسا نہیں۔ اچھا ٹھیک، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو وَإِيَّاكَ ایک ورڈ ہے اور نستعین ایک ورڈ ہے۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایسا تصور نہ کریں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا نستعین کاف کو نون کے ساتھ نہیں پڑھ کنیکٹڈ نہ سمجھیں، ٹھیک، یعنی آپ کو یاد رہے یہ۔ تو اب ایاکا کے معنی کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایاکا کا معنی ہے صرف آپ، صرف آپ، صرف آپ۔ جی، اچھا، یہ نعبدو کا لفظ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے نون۔ آپ دیکھتا ہوں میں آپ میں سے کن کو معلوم ہے نون اگر ہم شروع میں لگائیں تو کیا معنی ہوتا ہے، یہ ہم نے آپ کو واضح کیا تھا۔ دیکھیں ہمارے طلبہ میں سے کون ذہین ترین ہیں جو اس بات کو یاد رکھتے ہیں۔ نون اور الف، الف، الف اگر آپ میں آ کے نا، بالکل ارشد بھائی کا کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ الف اگر آپ اضافہ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے میں، اور اگر نون اضافہ کرتے ہیں شروع میں تو اس کے معنی ہے ہم۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا۔ تو نعبدو میں نون کا آپ کو پہلا معنی معلوم ہے ہم۔ اب اس کے بعد کچھ بھی ہوگا ہم اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو عبد کے معنی ہے عبادت کرنا، تو اب نعبدو کے معنی ہوں گے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں تو یہ معنی صحیح نہیں، گرامرلی صحیح، یہ درست نہیں ہوگا۔ بالکل، ہم عبادت کرتے ہم نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ صرف آپ، ہیں، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ معنی ہوگا۔ ایاک نعبدو صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ کے ساتھ عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کی شرکت نہیں کرتے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بالکل، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس لفظ کا معنی آپ پہلے جان چکے، اور ایاکا ابھی آپ کو صرف معلوم، صرف آپ، یہ وہی معنی ہے یہاں پہ بھی، صرف آپ۔ اچھا ایک اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ نون ہے، ہم، یہ نون کا معنی ہم ہوگا شروع میں اگر ہم لاتے ہیں۔ اچھا استعین، استعین کے معنی ہے استعانت، یعنی مدد مانگنا۔ تو اب نستعین کا معنی ہوگا ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین کا معنی ہوگا ہم مدد مانگتے ہیں۔
मदद चाहते हैं, इया का सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे मदद चाहते हैं। हाँ हम आपसे मदद चाहते हैं। हाँ, हम सिर्फ आपसे मदद चाहते हैं, यानी हमारी जो मदद तलबी है वो सिर्फ आपसे है, आपसे, बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला से। ये चंद बातें इसके इया का के माना आपको याद रखना है, सिर्फ आप। और ना अबूदू के माना है हम इबादत करते हैं। उसमें भी आप एनालाइज कर सकते हैं दो पार्ट में, नून के माना हम और अब्द के माने इबादत करना। तो ना अबूदू हम इबादत करते हैं, वाव के माना और इया का सिर्फ आप, नस्ताइन फिर आपको मालूम है उसमें से कुछ चीजें, हम नस्ताइन हम मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते हैं और हम मदद मांगते हैं सिर्फ आपसे, सिर्फ आपकी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें, एक बात जो जहन में आ रही है कि आपने शुरू में ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सवाल करूंगा आप तमामी हजरात से कि आप ये बताएं कि अरशद भाई ने एक अच्छा काम किया कि रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा अरशद भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम किया, मिसाल के तौर पर। अब आप ये बताइए कि मैंने अरशद भाई की तारीफ की है, आपने नमाज में कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खूबियां, तमाम खूबियां अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो अब होना तो ये चाहिए कि मैं किसी की तारीफ ना करूं। जब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है तो हमें ये इजाजत कैसे है कि हम दूसरों के लिए तारीफ करें। अरशद भाई की तारीफ की हमने मिसाल के तौर पर कि बहुत अच्छा काम किए, तो ये जो तारीफ हमने की, तो ये तारीफ हमारा करना इस नमाज में आपका जो दावा है उसके मुताबिक है या मुखालिफ है, इसका जवाब हमें तलाश करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि होना तो यही चाहिए कि जब हमने ये कहा कि तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है तो फिर किसी की तारीफ ना करें अल्लाह के सिवा। लेकिन मैं अपने बात पे अभी भी कायम हूँ। मैंने जब कहा अरशद भाई ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे आदमी हैं, तो जब मैंने अरशद भाई की तारीफ की तो मैंने अरशद भाई को खालिक से अलग करके नहीं देखा, मैंने खालिक को सामने रख करके ही उनकी तारीफ की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये खूबी इनायत फरमाई है जिसकी वजह से वो इस तारीफ के मुस्तहिक हुए। तो तारीफ तो हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ ही हुई ना, जिसने हमें जिंदगी इनायत फरमाई और ये कमालात और खूबियां इनायत फरमाई। तो ये तारीफ भी दर हकीकत आखिर में अल्लाह ताला की तरफ ही लौटती है। तो इसलिए मैं अपने वादे पर, हम अपने वादे पे कायम हैं कि तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। दूसरा ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। अब यहाँ पे हुआ कि मिसाल के तौर पर शाह साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, तो शाह साहब ने ये कहा कि भाई आज मैं जो है मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ, तो उन्होंने अमजद साहब से कहा कि आप मेरी मदद फरमाइए और मीटिंग में आप चले जाइए। तो शाह साहब ने यहाँ अमजद साहब से मदद मांगी। तो क्या ये जो आप नमाज में दावा करते हैं कि हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तो क्या आप अपने दावे के खिलाफ जा रहे हैं या अपने दावे पे कायम हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। वह यहाँ पे भी आप ये तफसील कर सकते हैं या ये तफसीर कर सकते हैं कि जिस तरह हमने तारीफ अरशद भाई की, लेकिन इन द एंड वो तारीफ अल्लाह ताला की हुई क्योंकि अल्लाह ताला ही खालिक व मालिक है। तो वही तफसील आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जब शाह साहब ने अमजद साहब से मदद तलब की एक मामले में, तो उन्होंने अमजद साहब से जो मदद तलब की है वो
مدد بھی اللہ تعالیٰ سے ہے بالواسطہ، بالواسطہ یعنی ایک واسطے سے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی طلب ہے. اور امجد صاحب کوئی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل نہ ہو. تو اس لیے آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ایاکا کا معنی اب ریویژن کا وقت ہے، تو یہ ایاکا صرف آپ، صرف اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف آپ، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ آج کا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے غیب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم سب کو شامل حال ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.